محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیعت رضوان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنین سے بہت خوش ہوا، بہت راضی ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ صلح حدیبیہ کے واقعات آپ حضرات سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور وہاں پر ایک درخت تھا، ببول کا درخت تھا یا کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، موت پر بیعت لی تھی کہ جب تک ایک آدمی بھی تم میں سے زندہ رہے گا وہ کفار کے ساتھ لڑتا رہے گا، میدان سے بھاگے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن ایمان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے اور اپنی جانثاری کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں اپنی رضامندگی کا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ میں ان سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بیعت تو کرتے ہیں، پتہ نہیں دل سے بیعت کی ہے یا ظاہری طور پر، رسمی طور پر بیعت کی ہے، دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، جیسے منافقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی دے دی، فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں خلوص تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی اخلاص سے نیت ہے، کتنی اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت قبول فرما لی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرما دی، سکون نازل فرما دیا، اطمینان نازل فرما دیا، تسلی نازل فرما دی، رحمت نازل فرما دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قریبی فتح عطا فرما دی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ صحابہ کرام نے جس درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا۔ اور صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے خلوص کی، جن کے اخلاص کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دے دی۔ اب کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کوئی بدبخت انسان ہو جس کو اللہ کے قرآن پر اعتماد نہیں، جس کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، جس کو اللہ کے پیغمبر پر اعتماد نہیں، وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر اعتراض کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہے، جس کو اللہ کے قرآن پر اعتماد ہے، وہ صحابہ کے ایمان پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ایمان کا گواہ اللہ خود ہے، جن کے اخلاص کا گواہ خود اللہ کے، ان کے دلوں میں خلوص تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا جس کے نیچے بیعت کی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر اپنی سکینہ نازل فرما دی، سکون، اطمینان۔ دیکھو صحابہ کرام کے تعداد صرف 1400 تھی۔ کفار مشرکین مکہ کا گھر تھا، بہت بڑے لشکر تھے، ان کی فوجیں تھیں، اسلحہ تھا، اسباب تھے، سب کچھ تھے، لیکن ذرہ برابری صحابہ کرام کے دلوں میں تزلزل نہیں آیا، مرعوب نہیں ہوئے، بزدل نہیں پڑے، بالکل اطمینان تھا، تسلی تھی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی جانثاری کا اظہار کیا، اپنی جان قربان کرنے کی بیعت دے دی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قریبی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے گا اور ان قریب فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح سے مراد فتح خیبر ہے۔ تو دیکھیں وہ درخت بہت مقدس تھا جس کے سائے کے نیچے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اس کے مقدس ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ خوش قسمت درخت اور بھی ہیں دنیا میں، وہ کتنا خوش قسمت تھا جس کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے، اور بیعت رضوان ہوئی، اور اس بیعت کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، اس درخت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ لیکن اسلام رسم و رواج سے پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں کچھ لوگوں نے اس درخت کی زیارت کرنا شروع کر دی، زیارت کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا، اور اس درخت کے نیچے نفلیں پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ اس طرح ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اس درخت کے نیچے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی نفلیں ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اس درخت کو جڑ سے نکال کر پھینک دو، اس درخت کو جڑ سے نکال کر پھینک دو، نہ درخت رہے نہ یہاں آ کر کوئی نفل پڑھے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے یہاں پر نفل نہیں پڑھی، صحابہ کو نفل ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، تم کون ہوتے ہو نفلیں پڑھنے والے اس درخت کے نیچے؟ بدعت شروع کرتے ہو، رسم و رواج شروع کر۔ اسلام میں رسم و رواج کی گنجائش نہیں ہے۔ اور لوگ کرتے کیا تھے؟ نفلیں پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ آج کل جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہم نفل ہی پڑھتے ہیں نا، ہم دعا ہی مانگتے ہیں نا، ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ گناہ تو نہیں کرتے۔ اب وہ جو لوگ نفل پڑھ رہے تھے وہ کوئی گناہ کر رہے تھے؟ نفل ہی پڑھ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو بدعت کرنا۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نہیں پڑھے، صحابہ نے نفل نہیں پڑھے، حضور نے حکم نہیں فرمایا، تو وہ کوئی سنت نہیں۔ اپنی طرف سے نفل پڑھو، دعائیں پڑھو، تلاوت کرو، اس کو رسم بناؤ، رواج بناؤ، اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نکالو اس درخت کو، جڑ سے نکالو، پھینک دو۔ تو دوسرے حضرات فرماتے ہیں ہم دوسری دفعہ جب گزرے تو وہاں پہ درخت نہیں تھا، کیونکہ شیطان ہر دور میں ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو بدعات میں، رسم و رواج میں مبتلا کر دے۔ آج کل تو لوگوں نے بہت رسم و رواج اختیار کر رہی ہیں۔ درخت کے نیچے لوگ چادریں بچھا کے بیٹھے ہیں، جی بیر گر جائے تو بیٹا مل جاتا ہے، پتا گر جائے تو بیٹی مل جاتی۔ اب یہ امت کا حال ہے۔ اللہ سے اولاد مانگو، اسی طرح مانگو جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا اسی طریقے سے مانگو گے تو جائز ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ اور وہاں چادریں بچھا دو، جی بیر گر جائے تو بیٹا آ گیا اور پتا گر جائے تو بیٹی آ گئی۔ بیر ہے بیٹے دینے والی، بیٹیاں دینے والی، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے مانگو اور اسی طرح مانگو جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک جگہ پہ مجھے پتہ چلا لوگ جا رہے تھے، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم فقیرنی بیر کے نیچے جا رہے ہیں، منت لے کے جا رہے ہیں۔ فقیرنی بیر، میں نے کہا بیر بھی فقیرنی ہوتی ہے؟ فقیرنی بیر کیوں جا رہے ہیں؟ جی وہاں پہ وہ اس لیے فقیرنی بیر اس کا نام ہے کہ وہاں اس کے نیچے ایک اللہ والا گزر رہا تھا اور اس کے نیچے بیٹھا تھا، تو پھر وہ بیر بھی فقیرنی بن گئی۔
اب وہ بیر کے نیچے منتیں مانی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جائے، رسم و رواج کیا جا رہے ہیں۔ تو اللہ والا تو گزرا تھا، کہیں تو وہ بیٹھتے بھی ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے، وہ اللہ والا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے آ کر آپ نے رسم و رواج کرنی ہے، منتیں ماننی ہے، یا اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اسلام میں رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اسی طرح مانگنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو نکلوا دیا، ختم کرا دی۔ یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ درخت کیا ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود پہ پہنچے، بوسہ دینے لگے تو حجر اسود کو خطاب کر دیا، فرمایا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، پتھر، میں تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اور میں تجھے بوسہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پیغمبر نے بوسہ دیا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، یہ تو حضور کی سنت ہے مجھے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو جو کام سنت سے ثابت ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے، اور نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کوئی حجر نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی شجر نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی انسان نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی فرشتہ نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور مانگنا اللہ سے اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوا جنہوں نے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے خلوص کو جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے انعام میں فتح قریب عطا فرمائی، ان قریب فتح عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔